Ra'i Hidayat, subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مؤمنا فتعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ومن قتل مومنا متعمدا، ارادے سے قتل کرتا ہے، اختیار سے قتل کرتا ہے، اپنے اختیار سے قتل کرتا ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا تو فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم میں کتنے دن رہے گا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایک لمبے زمانے تک رہے گا، ایک لمبے زمانے تک، خالدین فیہا، لمبے زمانے تک وہ ایمان والے پر جان لیوا حملہ کرنے والا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، چاہے وہ نمازی ہو، زکاتی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایمان والے پر اس نے یہ اس لیے بات پیش کی جا رہی ہے کہ دن بدن ایسے واردات، ایسے واقعات اور ایسے حادثات امت مسلمہ میں بڑھتے جا رہے ہیں، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا قصور، بہت بڑی غلطی ایمان والوں کی یہ ہے۔ خالدین فیہا، پڑے رہیں گے، وغضب علیہ، اور اللہ کا ان کے اوپر غصہ ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیمًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب، عذابًا عظیمًا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیمًا، بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، حدیث پاک کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ، حضور نے ایک موقع پر خانہ کعبہ کو دیکھا، خانہ کعبہ حضور کے سامنے تھا، حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جانے والوں کے جانے کو قبول فرمائے، اور وہ جائیں گے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو جا چکے ہیں وہ دیکھیں گے کیا اس کی عظمت، کیا اس کا مرتبہ، کیا اس کا مقام۔ لوگ چمٹنے کو تو دور، ہاتھ لگانے کو، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، جن بھیڑ کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں لگتا، نہیں چھوتا، وہاں تک جاتا نہیں،
جانے کا موقع نہیں ملتا. تو بہت سارے لوگوں کو آپ جانے والے دیکھیں گے, جو گئے ہوئے لوگ دیکھیں گے, اپنے پاس کپڑا ہے تو پھینکتے اس پر, اس کو لگے اور وہ کپڑا پھر ہمیں ملے. عصمت ہے, اس کا ایک مرتبہ ہے, اس کا ایک مقام ہے, بہت اونچا مقام. تو حضور نے فرمایا نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کی نظروں کے سامنے خانہ کعبہ تھا, اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خانہ کعبہ تو ہمارا معبود نہیں ہے, تیری عبادت ہم نہیں کرتے, تیری پوجا پاٹ ہم نہیں کرتے, ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا ما اطیبک, کیا پاکیزہ ہے تو, اے خانہ کعبہ, ما اطیبک, کیا پاکیزہ ہے تو, ما اطیب ریحک, ریح کی کیا تیری خوشبو ہے, ما اعظم حرمتا, اور تیرا کیا مرتبہ, تیرا کیا مقام, تیری کیا قدر و قیمت. اللہ اکبر. ما اعظم حرمتا, تیرا مرتبہ, تیرا مقام کیا ہے, یہ فرمایا حضور نے. اس کے بعد کیا فرمایا, وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر اتنا فرمایا. اس کے بعد کیا فرمایا, والمؤمن اعظم حرمتا منکی, والمؤمن اعظم حرمتا منکی, اے خانہ کعبہ جس کا میں نے پہلے بیان کیا, کیا پاکیزہ ہے, اور کیا اس کی خوشبو ہے, اور کیا اس کا مرتبہ مقام ہے. پھر خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا, حضور نے فرمایا مومن, اس کا اکرام, اس کا احترام خانہ کعبہ تجھ سے بڑا ہوا ہے. مومن, اے خانہ کعبہ, اس کا مرتبہ, اس کا مقام, اس کا اکرام, اس کا احترام کس سے, جی اترتی نہیں دل میں بات, اترے گی دل میں, بار بار سنتے رہے تو ہو سکتا ہے مکتے رہے. نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں, نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں. کیا ضرورت پڑی تھی حضور کو یہ کہنے کے پہلے مرتبہ مقام بیان فرمایا خانہ کعبہ کا, بعد میں بیان فرمایا ایک ایمان والے کا, بعد میں ایمان والے کا بتایا, ایمان والے کا مرتبہ, ایمان والے کا مقام. اللہ اکبر. والمؤمن اعظم حرمتک, تیرے مرتبے اور مقام سے بھی بہت زیادہ اونچا, بہت زیادہ بلند مقام, مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے کا ہے. ایمان والے کا. اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم, تیری میری سب ختم. ہم حرم مطاف میں تھے, وہ متوا جو ہے وہ عورتوں کو کہہ رہے تھے, عورتوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں نماز پڑھنا حرام ہے, حرام ہے. تو وہ عورت ہمارے ہی ملک کی ہوں گی, اتنے دن حرام نہ تھا, آج ہی حرام ہوا, اس کے طرف تو 2 لاکھ روپے خرچ کر کو آئے سو ہیں یہاں. وہ بیچارہ متوا کیا سمجھے گا. وہ حج کے زمانے تک اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مرد عورتوں میں اور مردوں میں مخلوط ہو کر نماز, خلط ملط ہو کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب بھیڑ ذرا کم, دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے, تو وہاں کے متوا لوگ عورتوں کو چھانٹتے ہیں, حاجی حجن, حجن حاجی حاجی, نساء 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 کرتے, ان کو ادھر رکھ دیتے. اتنے دن حرام نہ تھا, آج حرام ہوا ہے. 2 لاکھ روپے خرچ کر کو اس کے پاس نماز پڑھنا گھر کو ایسا ہے.
جی اللہ خانہ کعبہ کی عظمت و اکرام اور اس کا احترام ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھائے. لیکن بات اصل کیا ہے؟ اس وقت جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم ہر ایک آپس کا اکرام اور احترام، ان کے مرتبے اور مقام کو پہچانے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے کیا ہے. ایک مومن کا مرتبہ اللہ کے کیا ہے. ایک مومن نہیں ہوگا اللہ سب کو ختم کر دیں گے. چاند، سورج، بحر و بر، خانہ کعبہ سب ختم، سب صاف، سب ختم. کب تک؟ جب تک ایک ایمان والا ہے تو خانہ کعبہ بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے اور سارا نظام ہے. جب ایک ایمان والا نہیں ہے تو دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے تو نہ خانہ کعبہ رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعلک حراما وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ. اللہ نے تجھے اکرام دیا ہے، تجھے ادب دیا ہے، تجھے مرتبہ و مقام دیا ہے، اور پھر مومن کا مرتبہ بیان فرمایا کہ دیکھ خانہ کعبہ مومن کا مال، مومن ہے، مومن کا بول رہا ہوں میں، سمجھ نہیں رہے آپ، مومن نہیں بول رہا میں، مومن کا جو مومن ہے اس کا مال بھی قابل احترام ہے. اللہ، اور کتنی بڑی بات ہے. مومن تو مومن ہے ہی، مومن کا مال بھی قابل احترام ہے. نسبت ہو گئی اس مال کی، کوئی حیثیت نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو یہ گھٹ پانی بھی بے ایمان کو نہ ملتا. لیکن اس مال کی نسبت مومن سے ہو گئی، اس ورق کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اس ورق کی نسبت حدیث سے ہو گئی. چومیں گے اب اس کو چومیں گے، اس کو سر پہ رکھیں گے، اس کو جزدان میں رکھ کر اچھی جگہ رکھیں گے. کاغذ یہ ہے، یہ ایک تمہارے کیا کہتے ہیں سائنس کی بک تھی، کیا کہتے ہیں اور کون سے تمہارے سبجیکٹ ہے، وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے. لیکن کوئی اس کو چومتا نہیں. لیکن قرآن کے ورق کو چومیں گے، سر پر رکھیں گے، آنکھ سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا، حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تیرا جو مرتبہ اور مقام ہے اس سے زیادہ مرتبہ اور مقام اللہ اس کے رسول کے نزدیک کس کا ہے؟ مومن کا ہے. اور مومن کا ہی نہیں، مومن کے مال کا ہے. مومن کے مال پر مومن ناجائز طور پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہے، ورنہ اللہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ نہیں چھوڑیں گے. جس طرح سے مومن مکرم ہے، محترم ہے، مومن کا مال بھی مکرم ہے اور محترم ہے. ناجائز طور پر اس کے مال پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہاری گردن مروڑ کے رکھ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مومن کا ہے یہ مومن کا ہے. اسی لیے فقہاء نے بیان کیا ہے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز. کتنی اہم چیز کون سی؟ نماز پڑھ رہا ہوں میں، میرے 10,000 روپے بغل میں رکھا تھا، دیکھو کوئی چور آیا اور اٹھا رہا ہے. حکم ہے، حکم کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ نماز توڑ، 10,000 روپے بچا. کیوں؟ یہ مومن کسی کافر اور بے ایمان کا نہیں ہے. یہ کس کے ہیں 10,000؟ حالانکہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی. اس کی کیا 10,000 کی کیا حیثیت؟ ساری دنیا کی سلطنت و حکومت مچھر کے پر کے برابر نہیں. لیکن اب اسے حکم ہے کہ مال تیرا ہے، مومن تیرا ہے، اب تو نماز توڑ، اس کی 10,000 کو بچا، 10,000 کو بچا. تو اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ، اور اس کا خون بھی مکرم اور محترم ہے. کسی مسلمان پر جان لیوا حملہ کرنے سے
گریز کرو، پرہیز کرو. سزا کیا ہے اس کی؟ سنایا میں فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا. تو مال بھی مکرم، مال بھی قابل قدر، اور اس کا خون بھی قابل قدر. اسی پر بس نہیں فرمایا حضور نے، آگے فرمایا. کیا فرمایا؟ وَعِرْضَهُ، کسی مومن کی آبرو عزت کے ساتھ کھیلواڑ مت کرنا. کسی مومن کی عزت کے ساتھ کھیلواڑ مت کرنا. جیسا اس کا مال مکرم ہے، جیسے اس کی جان محترم ہے، اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی مکرم اور محترم ہے. کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو مت، کھلواڑ مت کرو. یہ بڑے مکرم ہیں، بڑے محترم ہیں. کتنے مکرم ہیں؟ خانہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ مکرم ہے. خانہ کعبہ کے قدر و قیمت سے بھی زیادہ ان کی قدر و قیمت ہے. پھر آگے فرمایا حضور علیہ السلام نے وَأَن نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا، اور یہ بھی ایمان والے پر حرام ہے کہ کسی ایمان والے کے بارے میں تم برا سوچو. جان پر حملہ کرنا، مال پر حملہ کرنا، آبرو عزت پر حملہ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. کسی مسلمان کے بارے میں تمہارے دماغ کے اندر برا خیال آئے، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں بھی اس کا محتاج اور آپ سب محتاج ہیں. عبادت کے راستے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور بد معاملہ کی وجہ سے، معاملے کے بگاڑ کی وجہ سے، معاملات کی خرابی کی وجہ سے، معاشرت کی خرابی کی وجہ سے انسان کوسوں دور چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے باہر. نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور معاملے کی خرابی کی وجہ سے، معاملات کی خرابی کی وجہ سے، اخلاق کی خرابی کی وجہ سے، معاشرت کی خرابی کی وجہ سے بہت دور اللہ سے دور نکل جاتا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر ایمان اور عبادت پر تو محنت ہوئی. معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 3 شعبے ایسے ہمارے مذہب اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت. یہ 2 پر تو کچھ کام ہوا ہے، 3 پر 0/0. کچھ نہیں معلوم معاملہ مجھے تمہارے ساتھ کیسا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیسا رہنا ہے، مجھے کیسے اخلاق اختیار کرنے ہیں. اس میں 0/0 ہیں. ہم سبھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، سب اسی میں. دن بدن یہ چیز، یہ خرابی ہمارے سماج کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جان لیوا حملے میں آپ پر، آپ مجھ پر، رفتہ رفتہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں. ہماری بد زبانی، بد کلامی، معاملات کا بگاڑ، معاملات کی خرابی، یہ تو ہے. بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک اثر رہتا ہے. دعا میں اثر معلوم ہے، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ بقرہ پڑھو برکت ہوں گی، نماز پڑھو گھر میں برکت ہوں گی، سورہ یاسین پڑھو یہ مسئلے حل ہوں گے. یہ تو معلوم ہے ہمیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری زبان میں ایک لفظ اگر آ گیا اس کا بھی کوئی اثر ہے، اس کا بھی کوئی اثر ہے. یہ نہیں معلوم ہمیں. مجھے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر بھرے مجمع کے اندر 420 ہے نہیں کرو بولا تو چپ بیٹھوں گا میں؟ ارے 420 میں کہ 4 2 0 ہے، اس میں کیا ہے؟ چپ بیٹھوں گا. بڑا اثر ہے اس میں بھی بڑا اثر ہے. ایک مثال دیا، بہت سارے مثالیں میں دے سکتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اس وقت. لفظ کہنے کو چھوٹا سا تھا لیکن اس لفظ نے بڑا کارنامہ کر دکھایا.
ایک لفظ، چھوٹا لفظ تھا، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے صرف قرآن میں، نماز میں، دعا میں ہی اثر نہیں رکھے ہیں، ایک ایک میرے، اسی لیے حدیث میں فرمایا 2 چیزوں کی تم ضمانت دو مجھے، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ ان میں ایک چیز کون سی ہے؟ زبان۔ زبان کے اوپر تمہارا کنٹرول ہو، جو بولنا وہ بولنا، جو نہیں بولنا وہ نہیں بولنا، اتنا کام کرو تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ نہیں؟ کنٹرول نہیں۔ کنٹرول کیوں نہیں؟ آدمی کے ساتھ کوئی ایسے بولتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں اور سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ یوصینی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کیا کرو؟ پھر فرمایا صحابی نے اور کچھ وصیت کیجیے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے۔ تو حضور نے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ بار بار وہ کہہ رہے تھے، اور حضور کیا کہہ رہے تھے ان کو؟ سارے فساد کی جڑ غصہ ہے، سارے فساد کی جڑ غصہ ہے۔ غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے، آنا چاہیے، لیکن آنے کے بعد اسے پینا چاہیے۔ غصہ آنا نہیں آنا ایسا نہیں، آنا ہے، لیکن آنے کے بعد اس پر کنٹرول ہونا ہے، ری ایکشن نہیں ہونا۔ یہ ہے حدیث کی ترغیب، اس کا ری ایکشن نہیں ہونا۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آج سے کتنے برس پہلے آئے تھے مرکز میں؟ تقریباً میرے خیال میں 40 برس پہلے آئے تھے۔ ہم اس وقت مرکز میں پڑھتے تھے، جامع مسجد میں بیان ہوا تھا، مرکز میں پہلے بیان ہوا۔ حضرت بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے، دلی سے گوا آئے، گوا سے بائی کار آئے بیلگام، سیدھے گاڑی پہنچی مرکز کے گیٹ پر جیسے لوگوں آئے تو لوگوں نے بھیڑ کر لی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت لوگ انتظار، کچا کچ بھرا ہوا تھا مرکز، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آیا حضرت کو غصہ، میں تو بوڑھا آدمی اتنا لمبا سفر کر کے، اور یہ تمہارا ہم بولے یہ گھاٹ جنکشن، یہ گھاٹ تو پہلی مرتبہ ہم نے اس میں سفر کیا۔ واپس گئے، غصے میں آ کر واپس چل گئے، قیام گاہ پر پہنچا دیا گیا ہم کو۔ وہاں گئے، وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور آرام کرے تھوڑی دیر۔ پھر منتظمہ مرکز کے ذمہ دار حضرات جو ہے فوراً حضرت کی خدمت پر، حضرت معاف کیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کا بڑھاپے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا، معاف کیجئے۔ فوراً تھوڑی دیر کے بعد حضرت آئے، 2 لفظ شروع کے، غصہ دلائے غصہ نہ آئے ہجڑا ہے۔ غصہ دلائے غصہ نہ آئے تو کیا ہے؟ ہجڑا ہے۔ معافی مانگے معاف نہ کرے شیطان ہے۔ یہ 2 باتوں پہ حضرت نے بات شروع کر دی۔ غصہ دلائے غصہ نہ آئے تو کیا ہے؟ ہجڑا ہے۔ معافی مانگے معاف نہ کرے تو؟ میں نہ ہجڑا بننا چاہتا تھا اور نہیں غصہ دلایا، غصہ آ گیا، معافی مانگا آپ نے، معاف کر دیا، خدمت میں تمہارے حاضر ہوگا۔ 1 گھنٹہ بیان۔ وہ تو ایسا تھا ان کے لیے بات کرنا چٹکیوں کا، ہمیں تو تحریر کر کے آنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ مجھے جو بات کہنی ہے وہ اصل رہ جائے گی۔ تو غصہ جو آتا ہے وہ تو بد کلامی کی وجہ سے آتا ہے، آنا چاہیے، لیکن اس کا ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ تمام حضرات کو بھی ضرورت ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو آدمی غصے میں کرنے کا کام نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ نہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ آدمی کو جب غصہ آتا ہے اور غصے کے پینے کی اس نے مشق نہیں کی ہے
تو کرنے کا کام نہیں کرے گا, نہ کرنے کا کام کرے گا پھر, اور نہ کرنے کے کام ہو رہے ہیں, نہ کرنے کے کام ہو رہے ہیں. تو دو وجہ تو غصے کی میں نے آپ حضرات کے سامنے, بد کلامی اور بد معاملہ, برا معاملہ, معاملات کی نادرستگی, اس کی وجہ سے عام طور پر غصہ آتا ہے. ایک تیسری چیز جو آج کل ایک دوسرے کے خون کے لینے کے جذبے جو انسانوں میں اور بالخصوص جوانوں میں پیدا ہو رہے ہیں, اس کی ایک تیسری وجہ میں آپ حضرات کی خدمت پہ تفصیلی طور پر کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت ختم ہو گیا. علماء نے بات لکھی ہے کہ انسان کے اعضاء میں دو اہم عضو ہیں, ایک دل اور ایک دماغ, ایک دل اور ایک دماغ. دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں, دماغ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں. دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور دل کے اندر جذبے آتے ہیں. تو ریسرچ کرنے والوں نے, میڈیکل سائنس اور کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے والوں نے, ہزاروں لاکھوں انسان اس پر محنت کر کے اس بات کو نکالا ہے کہ ہمارے خیالات کو, میں اپنے خیالات کو سامنے والے کے دماغ میں کیسے ڈال سکتا ہوں. اس دماغ کے اندر انفارمیشن کے راستے بہت سارے ہیں, مختلف راستوں سے انفارمیشن, خیالات کا انفارمیشن دماغ میں جاتا ہے. ان سب پر ریسرچ کر کے ریسرچ کیا انہوں نے, اور ریسرچ کرنے کے بعد سب سے آسان, سب سے میٹھا, سب سے لذیذ اور سب سے بہترین اور سب سے جلد انفارمیشن ایک بات کا ایک انسان کے دماغ میں ڈالنے کا دروازہ کیا ہے بولے تو کون سا ہے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ. بہترین, ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک بہترین, میں ان کے بعد بول رہا ہوں, بہترین, لذیذ, بہت آسان, بہت جلد انفارمیشن میں باطل اپنا ہمارے دماغ میں ڈالے, اس کا بہترین دروازہ میوزک, میوزک, میوزک. اللہ کرے کہ سمجھے. نہیں سمجھ میں آنے والی بات, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو میری بات تو ہے ہی نہیں, میں تو انگریزی دان تو ہوں نہیں, انگریزی کی یہ بھی نہیں پڑھا میں. ہزاروں ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے میڈیکل سائنس کے لوگ اس پر سرچ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں, اور اس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ ایک کے خیالات دوسرے کے خیالات میں, دماغ میں خیالات منتقل کرنے کا سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ ہاں جی, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, نہیں ہے. لیکن سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, اس کو عملاً ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا فائدہ ہوگا. جب اس کو انہوں نے پا لیا تو اس پر انہوں نے تجربہ, تحقیقی طور پر ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات تو ان کو ملی, لیکن تجربہ کرنا نہیں. ارے دوائی کروسین یہ بخار کی دوا ہے, لیکن پیشنٹ کو دیکھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پینے کے بعد اس پر اس کا اثر ہوا تو کتنا ہوا, کتنے گھنٹے میں ہوا. تو ایک گولی تو نکالی ہم نے کروسین, لیکن اب بیمار پر اس کا تجربہ کریں گے, بیمار پر اس کا تجربہ کریں گے. چنانچہ سب سے پہلا تجربہ جو انہوں نے کیا وہ کیا کیا دیکھیے, میں اس کو آپ کو سنا رہا ہوں. دیکھو ایک چیز ہے آواز, میوزک میں آواز ہے, اتنی آواز ہے کہ آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے اور
ارے کیا ہو رہا ہے ہاتھ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ بھی بیٹھے ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ انگلیوں کو حرکت کرنے لگ گئے. ہاتھ میں، پیر میں، آنکھ میں جتنا اثر کرتا ہے اس سے زیادہ میوزک میرے اور آپ کے دماغ میں اثر کرتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کروسین کی گولی دی. کس کو کیا گولی دی؟ وہ دیکھو، ہیٹ یور موم. کیا مطلب؟ ہاں جی، ہیٹ یور موم، ماں سے نفرت کرو. اس کو آواز اچھی بنائی اور اس میں یہ، ارے وہ آپ کو سمجھ میں آتا نہیں، وہ میوزک نہیں رہتی، وہ میوزک میں بھی کچھ نہ کچھ مطلب رہتا ہے، لیکن وہ مطلب مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. اس مفہوم کو میوزک میں انہوں نے منتقل کر دیا اور اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی آواز میں منتقل کر دیا کہ سننے والا سن کر اس پر فریفتہ ہو گیا. بار بار سن رہا ہے وہ میوزک بار بار سن رہا ہے. ایک بار سنا، 20 مرتبہ سنا، اب اس کے دماغ کا خیال یہ بن گیا کہ مجھے ماں سے نفرت کرنی ہے، مجھے ماں سے نفرت کرنی ہے. اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب. جب ایک بات بار بار کان میں پڑتی ہے، وہ چاہو نہ چاہو دل میں اترتی ہے. یہ میوزک میں انہوں نے منتقل کر کے لوگوں میں پھیلایا، اور جو لوگ اس کو سن رہے تھے ان کا کیا کہتے ہیں، سروے کیا. ان میں سے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو انہوں نے اپنی ماں سے نفرت کرتا ہوا پایا. سمجھ میں یہ بات؟ یہ کروسین کی گولی بیمار کو دیکھ لیا انہوں نے کہ اس کا ایک 6 مہینے میں اس کا اثر پڑتا ہے. پہلا سرچ انہوں نے کیا کہتے ہیں، تجربہ انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد انہوں نے تجربہ کیا kill your dad. کیا kill your dad کیا مانے؟ ماں باپ کو قتل کرو، باپ کو. اس کو ایک اچھے میوزک میں انہوں نے اس کو سیٹ کیا اور اس میوزک کو چلایا، اور ایسا چلایا کہ سننے والے اس کے شوقین ہو گئے، سنتے رہے. ان ممالک کے اندر بہت سارے بچوں نے اپنے باپ کو قتل کرتا ہو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سروے بتا رہا ہے. اس سارے تجربے کرتے آج باطل نے یہاں تک پہنچا ہے. اب یہ دیکھو کیا ہے، there is no God. کیا مطلب؟ ہاں جی، خدا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں اس کا پرسنٹیج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں. یہ کون ڈالا دماغ میں ان کے؟ کون سے میوزک میں ہے تمنا بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، مگر اتنا بات میں ہوں، آپ ماشاءاللہ ہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ ان میوزکوں میں یہ بات ہے. آپ کہاں بھی شادی میں جاؤ، وہاں جاؤ، سب جاتے ہیں ماشاءاللہ. شروع ہے، میوزک لگی ہوئی ہے، اور بعد میں قاضی صاحب بھی آتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. ایمان کو بچانے کی محنت 1-2% ہو رہی ہے، ایمان کو دل سے کھرچنے کی محنت 100% ہو رہی ہے، 100% ہو رہی ہے، اور غیر شعوری طور پر ہو رہی ہے. اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس کی معلومات ہی نہیں ہے.
اس کی طرف میرا اور آپ کا ذہن ہی نہیں گیا ہے. اسی وجہ سے قتل کے واردات ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے معاشرے اور سماج میں آ رہے ہیں. یہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ سے. یہ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک دوسرے کے جان لینے کے جذبات، اور اس سے زیادہ خطرناک چیز، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، یہ جو گیمز ہیں نا، بچوں کو گیم جو دیتے ہیں، کیا کہوں میں، اب وقت بہت ہو گیا. یہ گیم نہیں ہے، یہ گیم وہ کارٹون کا گیم نہیں، وہ ایمان کا اور کفر کا گیم ہے. بچہ جب کارٹون کے دیکھنے میں لگتا ہے، ایسی رپورٹیں ہیں 8-9 گھنٹے تک بچہ برابر گیم کھیلتا رہا لیکن اسے تھکان نہیں ہوئی. وہ گیم بھی کھیل رہا ہے، گیم کے ساتھ ایک میوزک بھی ہے. اس گیم اور اس میوزک نے اس کو تھکان کو دور کر دیا اور ایسا مگن مست ہو گیا بچہ 8 گھنٹے تک بھی وہ گیمز کھیل رہا ہے، کارٹونوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اور وہ. علامہ حافظ، یہ کارٹون اور یہ ٹون اور وہ ٹون نہیں ہے، یہ کفر اور شرک کی جنگ چل رہی ہے. اس جنگ کے بیچ میں ہمارا اور آپ کا بچہ پھنسا ہوا ہے، میرا اور آپ کا بچہ پھنسا ہوا ہے. جتنا جلدی میرے اور آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے، اس سے بہت کم وقت میں ان کارٹونوں کے ذریعے سے چلائی جانے والی میوزک کے اندر جو باطل میوزک ہے، اس سے متاثر میرے اور آپ کے بچے ہو رہے ہیں. یہی بچے میری اور آپ کی جان لیں گے، اور ان کو حق ہے جان لینے کا. کیوں نہ لے جانے ہماری آپ کی. اب آنے والے دنوں میں بیٹا اور بیٹی نہیں رہے گی. میرے اور آپ کے سب سے زیادہ دشمن، جان لینے والے میرے اور آپ کے بچے ہوں گے. میرے اور آپ کے بچے ہوں گے. یہی چیز تو دماغ میں ڈال رہے ہیں. کارٹونوں میں بھی یہی چیز دکھائی جا رہی ہے، اور میوزکوں میں بھی خیالات کو چینج کرنے کی، انفارمیشن کو منتقل کرنے کی منظم طریقے پر یہ محنت ہو رہی ہے. اور آج کیا شادی حال تو رہنے دو، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. مسجد میں بھی میوزک ہے، اب نمازوں میں بھی میوزک ہے. اب کہاں تک بچو گے، کیسے بچو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.